بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، اور آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا، بے شک تحقیق پایا ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا ہم سے رب ہمارے نے، حق کا سچ، فہل وجدتم، پس کیا پایا تم نے، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے سچا۔ قالو، کہیں گے جہنم والے، نعم، جی ہاں، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پس آواز دے گا آواز دینے والا، بینہم، ان کے درمیان، بے شک لعنت ہے اللہ تعالی کی، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر، الذین یصدون، بے شک جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالی کے راہ سے، وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجاً، ٹیڑھا پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کے دن کے متعلق کافرون، انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جنت اور جہنم والوں کی باہمی گفتگو قرآن پاک کے بعض مقامات پہ ذکر کیا۔ بعض سوالات ہیں جو جہنم والوں سے کیے گئے، اور جہنمیوں نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ جہنمیوں سے ایک سوال یہ ہوا، ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، کیوں گرے تم؟ آگے سے جہنمی جواب دیں گے، لم نک من المصلین، جہنم میں اس لیے ہم جا گرے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں جی، آپ کو بھی کھڑا کریں نا، 5 کس کی ہیں، مزہ آ جائے۔ لم نک من المصلین، جہنم میں ہم اس لیے جا گرے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے عجیب بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو نماز ہے، اٹھ کے آپ نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اشاروں کے ساتھ پڑھ لیں، لمبا سفر ہے، 2 پڑھ لیں 4 کی جگہ پر، معافی کوئی نہیں ہے۔ آپ یوں کریں، ظہر کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھیں، عصر کی نماز جلدی پڑھیں، ایک ہی سٹاپ میں 2 نمازیں
ظہر آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں ادا کر لیں، پڑھیں ضرور۔ اور عجیب بات یہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی ہے۔ مشرکین اور دشمنان جو ہیں وہ ہکے بکے رہ گئے۔ عجیب ہو گیا، ہم جو مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے، نماز ادا ہو رہی تھی، ان کا کام تمام کر دیتے۔ غلطی ہو گئی ہے، ہم مسلمانوں کا ظہر کی نماز میں خاتمہ نہیں کر سکے۔ کسی نے کہا عصر آ رہی ہے، عصر انہیں سب سے پیاری نماز ہے، جب پڑھنے لگیں گے ہم ان پہ تیر و تلوار چلا کے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ کریم نے نماز عصر سے پہلے جنگ میں نماز کا طریقہ بدل دیا ہے۔ فرمایا مجاہدین دو جماعتوں میں بٹ جاؤ، ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے، ایک جماعت اسلحہ لے کر وہ حفاظت پر کھڑی ہو جائے، پہرے پر کھڑی ہو جائے۔ امام صاحب نے پہلی رکعت پڑھائی ہے، ایک جماعت امام صاحب کے پیچھے پہلی رکعت پڑھ کے آ کر پہرے پر کھڑی ہو گئی ہے۔ پہرے والی جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز عصر کے وقت میں اللہ نے طریقہ ترتیب تبدیل فرما کر نسل انسانی کو بتا دیا ہے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں، مشقتیں جتنی بھی آ جائیں، دشمن جتنا بھی گھیرا کر لے، نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، میں اللہ نے جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت جی۔ اچھا، وہ ہمارے ہاں جو ایک نئی تہذیب ہے وہ یہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھو، اپنے کام نمٹا کے ہو، دو چھوکروں کو لو، کونے میں آ کے دوسری شروع کر دو۔ یاد رکھیں، احناف کے ہاں دوسری جماعت صرف اور صرف اڈے کی مساجد میں جائز ہے۔ سمجھ آ؟ جس مسجد میں گاڑیاں رکتی ہیں باہر، مسافر ہیں، وہاں پر کئی جماعتیں موجود ہیں، ہو سکتی ہیں۔ محلے کی مساجد میں دوسری جماعت فقہا نے مکروہ لکھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں رہیں گے کہ دوسری، تیسری اور چوتھی، تو پھر مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، اور مسجد کی اصلی جماعت کی قدر و قیمت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ باقی آپ ہمیں دلائل دیں کہ فلاں ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، تو ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فقہائے اسلام نے کہا کیا ہے وہ سنو، دنیا کر کیا رہی ہے وہ نہ دیکھو، مسئلہ دیکھو کہ مسئلہ کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جب آپ کو اصلی جماعت کی اہمیت نہیں رہے گی نا، پھر آپ کی جماعت بہت زیادہ چھوٹے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اصلی جماعت کی اہمیت نہ رہ جائے نا، لہذا محلے داروں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ پہلی جماعت میں ہوں، دوسری تیسری جماعت میں شریک نہ ہوں، تاکہ پہلی جماعت کی قدر و قیمت باقی رہے۔
ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ مجاہدین کو 2 امام دے دیے جاتے، بول لو خیر ہے، ایک جماعت ہو جاتی، دوسری جماعت پہرے پر رہتی، پھر دوسری جماعت ہو جاتی، پہلی جماعت پہرے پر چلی جاتی، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے 2 جماعتیں نہیں، ایک ہی جماعت رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد اور اجتماعیت برقرار رہے، یہ ٹوٹے نہیں۔ آپ 5ویں پارے میں اس کا تذکرہ پڑھ چکے ہو۔ اب قرآن نے 2 جماعتیں نہیں ہونی، ایک ہی جماعت، ایسے ہی ہے نا مجاہدین کے لیے۔ اب اگر فلاں 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 کرتا بھی رہے تو ہمارے سر پہ تو کوئی اثر نہیں ہے نا، ہم پھر کیا سمجھے فلاں فلاں کو؟ اہمیت پہچانا کرو دین کی، مسخ نہ کیا کرو دین کا، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو سہولتیں تلاش کر کے نا ان پہ پردہ نہ ڈالا کرو۔ ہم لوگ اپنی نادانیوں اور بے وقوفیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے گا قرآن ابھی کہہ بھی رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے جی، جنت والے جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم سے تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا جنت کا ہمیں تو سچا لگا ہے، ہم نے اسے صحیح پایا ہے، بتاؤ۔ تو جہنمی کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اب آواز آئے گی، اب تو ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے بلکہ لعنت ہی لعنت ہے۔ کیوں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کج رویوں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے۔ آپ کہیں یار عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، آگے سے او جی رزق کمانا بھی تو عبادت ہے نا، کہتے نہیں ہم بھی دیکھو حلال عبادت نہیں کر رہے، ہم بھی تو عبادت ہی کر رہے۔ یہ ہے ٹیڑھا پن۔ حالانکہ فجر سے چل کے ظہر تک رزق کمانے کا وقت، تھوڑا سا وقفہ نماز کا، ظہر سے عصر رزق کمانے کا وقت، تھوڑا سا وقفہ نماز کا، عصر سے مغرب رزق سمیٹنے کا، تجارت سمیٹنے کا وقت، تھوڑا سا وقفہ نماز کا، مغرب سے عشاء رزق کمایا کھانے کا وقت، وقفہ عشاء کا، عشاء سے فجر تک طویل وقت آرام کا۔ ایک بات بتاؤں، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے نا، بول دو لو، چلو تسی بے شک موبائل ویکھ لو، بولو تو صحیح، اللہ تے سون لئی بنائی ہے نا۔ آپ 12 بجے تک دیکھو وہ بات کا مسئلہ، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، رات 1 بجے اللہ نے کوئی فرض نماز رکھی ہے؟ کیسا خیال ہے اللہ کو ہماری نیند کا؟ عشاء سے چل کے فجر تک فراخ وقت دیا ہے، جتنا ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت تھی اللہ نے وہ برابر ہمیں آرام کا وقت فراہم کیا۔ وہ بات الگ ہے کہ آپ کہتے نیند نہیں آتی، نیند بیٹری نہ ختم ہوئے تو نیند کتنے ہونی؟ ہاں جی، چارجنگ موبائل کی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو نیند آ جاتی، بس بات اتنی سی۔
نہیں آتی نیند تو نسخہ بتانے لگاؤں، قرآن پڑھا کرو۔ یاسین اگر آپ کو یاد ہے، بستر پہ آرام کرنے لگے ہو، نہیں نیند آ رہی، تو پھر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، نیند آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی وجہ یہ ہے شیطان قرآن پڑھنے نہیں دیتا، میں کہتا ہوں یہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ جب تم کو نیند نہیں آ رہی، بے سکونی بنی ہوئی ہے، قرآن پڑھا کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ، اے لوگو خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دل کو سکون پہنچتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن پڑھو گے دل مطمئن ہوگا، سکون پہنچے گا، نیند آ جائے گی۔ یاسین پڑھ لیا کرو، سورہ ملک یاد ہے تو وہ پڑھ لی، ملک تو ویسے ہی رات کو پڑھنی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں کھلاڑیوں کے نام واقعہ سب کے آتے ہیں، نہیں ملک نہیں آتی، یاسین کوئی نہیں آتی، سورہ کاف کوئی نہیں آتی، مشکل سے ہمیں کوئی آخری نا 9 صورتیں، چلو 10 کر لو، وہ مشکل ہمیں 10 صورتیں آخر کی، تھوڑی زیادہ کر لی، 10 ہی بڑی، 10 ہی ہیں تقریباً۔ قابل افسوس ہے، عادت بناؤ ملک پڑھنے کی، پڑھ کے سویا کرو، ایک ورق ہے، عادت بناؤ واقعہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سن رکھی ہے، جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے کبھی بھی محتاج نہیں بنائیں گے۔ تو ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے؟ یہی ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اور دیکھو جی بچوں کے لیے کمانا، صدقہ نہ کر دو تو پھر وہ روایت لے کے دیکھیں جی وہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی تو صدقہ ہے نا، اسی وہ کرنے آتا پھر یہ کہیں دین کی صحیح باتوں کا استعمال غلط جگہوں پر کرنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیں جی وَنَادَا، اور آواز دیں گے اصحاب الجنت، جنت والے، اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا، بے شک پایا ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا ہم سے، اور ربنا، ہمارے رب نے، کیا پایا، حقاً سچا، فہل وجدتم، آیا پایا تم نے، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے، حقاً سچا، قالو کہیں گے جہنم والے نام، جی ہاں، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پس آواز دے گا آواز دینے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ، بے شک لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر، وہ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔